کلام کا سننا، نجات اور معافی۔ سامنے دیکھیے، کلام کا سننا، گناہوں کا اقرار، توبہ، نجات یعنی گناہوں کی معافی۔ اور ہم پڑھیں گے رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب 37ویں اور 38ویں 2 آیات۔ یہاں لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پترس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ بولیے آمین۔ یہ جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کا تھوڑا سا پس منظر یا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں۔ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ عید پینتیکوست کے موقع پہ خدا کا پاک نازل ہوا، روح القدس نازل ہوا اور کلیسیا قائم ہوئی۔ جب لوگ غیر زبانیں بول رہے تھے، پاک روح نازل ہوا تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے جو روح سے نہیں بھرے۔ 3000 لوگ جو ہے وہ بعد میں مسیح پر ایمان لے ہیں، 120 کی جماعت جو ہے وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہی تھی اور باقی لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ اور پھر پترس کھڑا ہوا، یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں۔ پترس کھڑا ہوا اور اس نے کہا، منادی کی اور کہا، یہ جو تم غیر زبانیں سنتے ہو یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے، یہ کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہے، یہ تو یوئیل نبی کی پیشن گوئی ہے جو پوری ہوئی ہے، جو آج سے کئی 100 سال پہلے یوئیل نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں خدا فرماتا ہے میں اپنے روح میں سے نازل کروں گا۔ تو یہ بیان کیا اور پھر اس نے یہ بھی بیان کیا کہ سنو اے یہودیو، تم نے جس یسوع کو مصلوب کیا وہ ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن زندہ ہو گیا اور 40 دن زمین پر نظر آتا رہا اور اب وہ آسمان پہ ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ اور یہ بھی کہا کہ وہی یسوع پھر آئے گا۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو یہاں لکھا ہے، پترس جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں میں چوٹ لگی، ایسے سنے کہ چوٹ لگے۔ انہوں نے کلام کو سنا تو چوٹ لگی۔ کیا آپ چاہتے ہیں، ہلو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ کلام سنے اور آپ کے دل میں چوٹ لگے؟ تو دل میں چوٹ لگنے کا مطلب ہے ان کے دل چھن گئے۔ انگلش میں ہے they were cut to their hearts، ان کے دل چھلنی ہو گئے، ان کے دل چھن گئے، ان کے ذہن کھل گئے، کلام کی چوٹ لگی۔ بات یہ ہے جب پترس کلام سنا رہا تھا وہ فلی اٹینٹو ہو کر، جسے کہتے ہیں ہمارا گوش، فلی اٹینٹو، پورے دھیان کے ساتھ، پورے ذہن کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ کلام سن رہے تھے۔ اس وقت اگر آپ نے کوئی ایسا بہن یا بھائی ہے جو پورے طور سے نہیں سن رہا، جس کا دھیان کہیں اور ہے، دکان پہ ہے، گھر میں ہے، کاروبار کی طرف ہے، فوراً واپس آئیں۔ آپ ذرا اپنے ہاتھ کھڑے کریں اور کہ اے خداوند میں تیرا کلام اسی طرح سنوں گا جس طرح 3000 لوگ سن رہے تھے۔ تو یہ 3000 لوگ جو ہے وہ کلام کو سن رہے تھے۔ بولیے ہاللیلویا۔ تو یہ 3000 لوگ بغور خداوند کا کلام سن رہے تھے۔ تو جب وہ پترس نے ان کو کلام سنایا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کلام میں کیا مضمون تھا، کلام کس بات میں سنا رہا تھا۔ وہ یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کی بات کر رہا تھا اور یہودیوں سے کہہ رہا تم نے وہ سلوک کیا۔ آج جو لوگ گناہ کرتے ہیں آج وہ بھی یسوع کو مسلوب کر رہے ہیں، صلیب پہ تو نہیں چڑھا رہے، لیکن اعلانیہ اپنے کردار سے وہ یسوع مسیح کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اور پترس نے جب ان کو کلام سنایا ان کے دل دہل گئے، ان کے دل جو ہے وہ دہل گئے اور ان کے دل چھن گئے اور ان کے ذہنوں سے خدا نے کلام کیا۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ ہو کیا رہا ہے، جان نہیں رہے تھے کہ پترس نے کلام سنایا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے۔ ان کے دل کے اندر چوٹ، دلوں میں چوٹ لگی ہے۔
جب آپ دلوں سے ابھی غور سے کلام سنیں گے آپ کے دلوں میں چوٹ لگے گی، کلام کا ہتھوڑا آپ کے اوپر چلے گا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح پطرس کی تعلیم جو ہے دی گئی، کیسے ان کے اندر وہ جڑ پکڑ رہی ہے، اور وہ اندر ہی اندر سوچ رہے تھے کاش کہ میں بھی پطرس جیسا بن جاؤں، کاش کہ میں بھی باقی رسولوں جیسا بن جاؤں۔ پطرس کا آواز سن کے وہ کہہ رہے تھے، یسوع مسیح کے بارے میں کہہ رہے تھے، ہم نے اسے مسلوب کیا، ہمارے باپ دادا نے اسے مسلوب کیا، کاش کہ خدا ہمیں معاف کرے۔ وہ سوچ رہے تھے اور خدا کا کلام ان کے دلوں کو ہتھوڑے کی طرح توڑ رہا تھا۔ بولے ہاللیلویا۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ سوال کب نکلتے ہیں؟ بولیے کب سوال آتے ہیں؟ جب آپ کلام کو غور سے سنیں گے، جب آپ کا دھیان کلام کی طرف ہوگا تو اندر آپ کے سوال آئیں گے۔ جب سنیں گے نہیں تو پھر کیا؟ اگر سو رہے ہیں چرچ کے اندر، آپ رات کو دیر سے سوئے ہیں، صبح آپ دیر سے جلدی اٹھ گئے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ کا دھیان کہیں اور ہے، اٹینٹیو نہیں ہے، تو پھر سوال پیدا نہیں ہوں گے۔ پورے طور سے حاضر ہو کے کلام سنیں تب اندر سے سوال اٹھے گا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ تو پھر آپ کہیں گے ہم کیا کریں؟ یعنی کہ جب انہوں نے یہ سنا، جب سنتے ہیں تو چوٹ لگتی ہے، جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پہ چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اب انہیں سمجھ آ رہی ہے تو کہتے پھر ہم کیا کریں؟ یسوع کو مسلوب کیا گیا، یسوع مسیح ہوا، دفن ہوا، جی اٹھا، پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں کچھ بتاؤ۔ وہ اندر سے پریشان ہو رہے تھے، اندر سے پاک روح ان کو قائم کر رہا تھا۔ تو پطرس نے ان کو کیا جواب دیا؟ ذرا اونچی آواز سے پڑھیے۔ پطرس نے سوالیہ نشان کے بعد تیسری لائن، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے۔ توبہ کرو۔ باتیں تو تین کی تھی پطرس نے، کون سی؟ نمبر 1 بولیے۔ پہلی بات پطرس نے ان سے کہا نمبر 1 توبہ کرو، نمبر 1۔ دوسری نمبر پہ کیا ہے؟ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، اور تیسری روح القدس کے نام۔ تو آج میں بات کروں گا صرف نمبر 1۔ نمبر 1 کیا ہے؟ آپ اونچی آواز میں کہیے، نمبر 1 کیا ہے؟ توبہ۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جب کلام سنتے ہیں تو چوٹ لگتی ہے تو اندر سے سوال نکلتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی مثال آ رہی ہے کہ کسی نے کہا ہو بھائی میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ کوئی ہے ذہن میں سوال؟ نہیں آ رہا تو میں بتا دیتا ہوں۔ ہاں جی بالکل، میڈم نے بتا دیا، سنیے غور سے۔ پالوس اور سیلاس جیل میں تھے، چوری کرنے کی وجہ سے نہیں، کلام سنانے کے جرم میں جیل میں تھے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ گیت گا رہے تھے، ہم تو سنا کر رہے تھے، جیل خانے کے دروازے کھل گئے، اور پالوس اور اس کے ساتھیوں کی جو زنجیریں کھل گئی، ہتھکڑیاں کھل گئی، اور جو جیل کا سپروائزر تھا، سپرنٹینڈنٹ آف جیل تھا، جیل کا دروگا، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، قیدی بھاگ جائیں گے۔ تو پالوس نے ان کو کلام سنایا اور انہیں گواہی دی اور بتایا کہ ہم گواہی دینے کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم جیل میں اس لیے قید ہوئے ہیں تاکہ تیری روح بچ جائے اور یسوع مسیح کو قبول کر لے۔ یسوع مسیح پر ایمان لیا، اور جب یہ باتیں بتائیں تو جب اس نے بتایا کہ یسوع تمام دنیا کے گناہوں کا نجات دہندہ ہے، وہ مصلوب ہوا، وہ دفن ہوا، وہ جی اٹھا، وہ آسمان پہ چلا گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں، بچ جائیں، نجات پائیں۔ تو جیل کا داروغہ کہتا ہے میں کیا کروں؟ اندر چوٹ اس کو بھی لگی۔ ذرا اپنی سلائڈ دیکھیے۔ تو کلام سننے سے دلوں پر چوٹ لگتی ہے۔ تو پھر اقبال کی کتاب کے 16 باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، جیل کا داروغہ کہتا ہے اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ پالوس اور سیلاس جب جیل سے چھوٹ گئے، کلام کو سنا چکے تھے، اندر ان کے چوٹ لگی، اندر ان کے ہلچل ہو رہی تھی، تو پھر وہ کہنے لگے ہم کیا کریں؟ تو پالوس نے کیا جواب دیا؟ وہی جواب جو پطرس نے دیا تھا، لیکن وہ میں آگے جا کے بیان کروں گا۔ اس نے کہا، چلے بتا دوں، اس نے کہا
یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. کیا کہا؟ سب بولے یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات. سوال کس نے کیا تھا؟ ایک بندے نے یا دو نے؟ ایک نے. اس نے کیا کہا تھا؟ میں کیا کروں؟ تو جواب بھی اسے تو کر کے ملا. تو ایمان لا. اچھا میں نے دیکھا ہے بہت سے گھروں میں کہ کوئی بہن توبہ کرتی ہے نجات پاتی ہے لیکن اس کا خاوند اس کے بچے نجات نہیں پاتے. اور کوئی بھائی نجات پاتا ہے اور اس کی بیوی خدا سے دور ہے. گھر کا سربراہ باپ توبہ کرتا ہے نجات پاتا ہے تو فیملی نجات نہیں پاتی. لیکن پولس نے کہا یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو آگے کیا ہے اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. دراصل جو خدا کا قاتل مجھے بتا رہا ہے وہ یہ ہے نجات شخصی ہے, انفرادی ہے. تو پھر وہ سے کہہ رہا ہے تو ایمان لا. تو آج تیرا گھرانہ بھی جو نجات پالے گا. ایک کے نجات پانے سے گھرانہ نجات نہیں پاتا. ہر ایک کو خود سے توبہ کرنی ہے, ہر ایک کو خود سے ایمان لانا ہے. تو یہ میرا پولس نے کیا کہہ دیا کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. مجھے پتا کہ ایسا نہیں ہوتا. نجات تو شخصی ہے. نجات تو ایک شخص جو ایمان لاتا ہے وہی نجات پاتا ہے, گھرانہ نجات نہیں پا لیتا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک نبوتی کلام تھا. بھائی تو توبہ کر, تو نجات پا, آج تیرا گھرانہ بھی نجات پا جائے گا. یہ ایک پیشن گوئی تھی, نبوت تھی اس کے لیے, اس کے خاندان کے لیے کہ تو مت گھبرا, تو قبول کر. اور لکھا ہے پھر اسے اپنے گھر لے گیا اور پولس نے وہاں جا کر تعلیم دی. دوبارہ انہیں بتایا گناہ کی مزدوری موت ہے, گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ سے باز آ جاؤ اور گناہ سے توبہ کرو. یسوع تمہارے لیے مصلوب ہوا, یسوع کے منہ پہ تھوکا گیا, یسوع کی داڑھی کے بال نوچے گئے, یسوع کی پسلی میں کوڑے مارے گئے, یسوع کو بدنما کیا گیا, اس کا حسن و جمال چاہتا رہا. تو ایمان لا. اور جب وہ اس کے گھر میں بیٹھ کے جیل سے آزاد ہونے کے بعد کلام سنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا مسیح پر ایمان لاؤ, تو جیل کا دروگا بھی ایمان لایا اور اس کے گھر والے بھی ایمان لے آئے. پیشن گوئی پوری ہو گئی. کون سی؟ تو ایمان لا. اور جب وہ ایمان لایا اس کے گھر والے بھی ساتھ ایمان لے آئے اور راتوں رات انہوں نے بپتسمہ لیا. راتوں رات ہی بپتسمہ لیا. پولس نے ان کو بپتسمہ دیا. تو کیا میں یہ چاہ رہا ہوں, نجات شخصی ہے. سوال یہ ہے میں کیا کروں؟ اگر آپ میں اس وقت کوئی ایسا شخص ہے جسے نجات نہیں پائی, جو ایمان نہیں لایا, جو توبہ نہیں کی, کاش کے کلام کا پھوڑا آپ کے دل پہ چلے اور آپ چلاؤ کہ میں کیا کروں, روئیں, آنسو بہائیں, چلائیں اور کہ کیا کروں. تو پھر میں کہوں گا یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ہاللیلویا. یسوع مسیح پر ایمان لا. تو اب میں آپ کے سامنے یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا میرا سوال سنیے, کیا آپ چاہتے ہیں, ذرا جگا دے اپنے ساتھ والے کو, اگر کوئی بہن سو رہی ہے ذرا کونی سے جگا دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ کلام کی چوٹ آپ کو لگے؟ مجھے جواب دیجیے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلام سنیں اور کلام کی چوٹ لگے, کلام دل کی تہہ تک پہنچے اور آپ کا دل جو ہے وہ اس کو دل کو جا کے کیچ کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ مجھے ہاں نہیں یا نہ میں جواب دیجیے اکٹھے. آواز نہیں آ رہی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ کلام کی چوٹ لگے؟ کیسے لگے گی؟ پہلے کلام کانوں میں سے اندر جائے. کان, ہمارے کان سنیں گے, ہمارا ذہن سوچے گا, باقرو کی قدرت کے وسیلہ سے پھر وہ کلام دل میں آئے گا اور پھر چوٹ لگے گی دل پہ. لیکن پہلا سٹیپ کیا ہے؟ کیا ہے پہلا سٹیپ؟ سننا. ذرا اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں. ایک, میں دو کان ایسے نہیں کہوں گا, معافی نہیں منگوا, ایسے نہیں, اپنا انگلی لگا کے مجھے اپنا کان دکھائیں. آپ کے کان ہیں, ایک کان دکھائیں مجھے انگلی لگا کے.
है कान है जी, सुनिए। तो अगर कान है तो बगौर सुने, अगर नहीं है तो बंद है तो फिर तो कोई बात नहीं है। अगर बंद है ही नहीं, कोई बहरा है, इबादत के बाद मेरे पास आ जाए, हम उसके लिए दुआ करेंगे, कान खुल जाएंगे। लेकिन अगर आप बहरे नहीं है तो कान खुले रखें, अपने कान खुले रखें, कलाम को सुने। शागिर्द कैसे कान आपके होने चाहिए? जैसे स्टूडेंट क्लास में कान खुले रख के सुनता है और फिर टीचर की बातें उसके अंदर आती हैं, आपके कान खुले होने चाहिए। मुकाशवा की किताब पढ़िए जरा, दूसरा बात साथ में है। जब खुदा का कलाम पेश किया जा रहा होता है, रूह कुद्दूस उस कलाम को आपके ऊपर अप्लाई कर रहा होता है। रूह कुद्दूस कह रहा होता है ये ठीक कलाम है, तू गुनहगार है, तू निजात पा, तू गुनाह से बाज आ, पाक उनकी बात को सुने। या देखिए, जिसके कान हो, आपके कान है? यस या नो? आपके कान है? जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। मैं कहूंगा जिसके कान हो वो सुने कि रूह इस वक्त आपसे क्या कह रहा है। दिलों में चोट लगनी चाहिए। कान खुले रखें, जेब खुला रखें, घर में ना जाएं, काम पे ना जाएं, यही रहें। आप यहां आए तो यही रहें। और जब आप दिल से सुनेंगे, कान खोल के सुनेंगे, दिल से सुनेंगे, बगौर सुनेंगे, तो क्या होगा? रोमियो 10वां बाब 17 है। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। सब इकट्ठे बोले 1 2 3 और बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान पैदा होगा जब आप सुनेंगे, जब खुदा का कलाम सुनेंगे, आपके अंदर ईमान पैदा होगा। दिल जो है उस पर चोट लगेगी और आपके अंदर ईमान जो है वो हरकत करना शुरू करेगा। और फिर आप सोचेंगे कब मैं लोगों को बताऊं कि मेरे अंदर ईमान आ गया है। चोट लगेगी, फिर आप सवाल करेंगे मैं क्या करूं, मैंने सुन लिया है, मैं कैसे ईमान लाऊं? ईमान सुनने से पैदा होता है। बोलिए हालेलुया। अब सवाल है, कलाम क्यों सुने? जवाब मैंने दे दिया। बोलिए, कलाम क्यों सुने? आज सामने है, कलाम क्यों सुने? ताकि ईमान पैदा हो। कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। कान खुले रखें, आंखें खुली रखें, जेब खुला रखें, सोचें। अगर आप सुनेंगे तो आपके अंदर ईमान पैदा होगा, जब सुनेंगे नहीं तो ईमान पैदा नहीं होगा। तो पहली बात याद रखें, अगर आप मुझसे बात कर रहे हो, इमरान आप जरा खड़े हो जाए, आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं अपना ध्यान इधर कर रहा हूं या उधर कर रहा हूं, या मैं इधर ऐसे कुछ सोच रहा हूं, तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे ना कि मैं तवज्जो नहीं दे रहा। ठीक है, आप क्या सोचेंगे? तवज्जो नहीं दे रहा, मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, ये कहेंगे। ऐसे ही जब खुदा बोलता है अपने खादिम की वसीला से और आप सुनते नहीं है, आप ध्यान नहीं देते, तो खुदा को पता होता है कि आप अदम तवज्जोही के शिकार हैं, अब तवज्जो नहीं दे रहे। अब दिल कलाम आपके ऊपर चोट तब लगाएगा जब दिल से सुनेंगे, आपके अंदर ईमान पैदा होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके अंदर ईमान बढ़े, ईमान पैदा हो, ईमान बढ़े? तो फिर गौर से सुने। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। रूह आपके दिल पर चोट लगाए तो आप चिल्ला उठे, हम क्या करें? आइए एक स्लाइड देखिए जरा सामने। यहां पे मैंने 4 रेफरेंस इकट्ठे दिए हैं। पहला लेफ्ट साइड में पतरस ने उनसे कहा तौबा करो। अब सुनिए, जब कलाम सुनेंगे ईमान पैदा होगा। आपका सवाल होगा क्या करें? तो जवाब क्या है? पतरस ने क्या जवाब दिया? लेफ्ट राइट साइड में देखिए क्या है, पतरस ने क्या जवाब दिया? बोलिए क्या जवाब दिया? और यही तौबा की तालीम, ये मुझे निकाल दे रात। तो यही पतरस की जो तालीम है, ये मत्ती की इंजील में यूहन्ना ने भी दी थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही तालीम दी थी। और देखिए यहां पतरस ने कहा तौबा करो। ऊपर देखिए मत्ती की इंजील 30वां बाब और उसकी दूसरी आयत। यहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, क्या कहता है? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। लोग कहने में भाइयों ने को, भाई मिशन वाले को कलाम ही कोई नहीं, एक कोई कलाम है तौबा करो।
اور بھائی اپنے بولوں نہیں سنا رہے بھائی، اپنے پاس سے کچھ نہیں سناتے. پترس نے کہا اور انجیل کے شروع میں، متی کی انجیل کے شروع میں، متی کی انجیل کے 30 باب کی دوسری آیت میں یوحنا نے کہا توبہ کرو، ریپینٹ. میں آپ کو بتاؤں گا توبہ کیا ہوتی ہے. اور پھر یسوع نے جب منادی شروع کی، متی 4 باب 17 آئے، جب منادی کرنا شروع کیا تو کہا توبہ کرو. یسوع کی منادی کا آغاز ہی توبہ سے تھا. 4 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو. آپ کہتے نہیں بھائی مشن کی تعلیم توبہ. یسوع کی منادی کا آغاز توبہ سے ہے. اور آگے لوکا کی انجیل 24 باب 47 میں آئے، لوکا جو خدا کا خادم ہے، جو لوکا کی انجیل کا لکھنے والا ہے، وہ کہتے ہیں یسوع نے شاگردوں سے کہا یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. یوحنا یہ جو لوکا ہے وہ بتا رہا ہے اپنی انجیل میں کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ یسوع کے میرے نام سے، پالوس یہ لوکا بتا رہا ہے کہ یسوع نے کہا میرے نام سے یروشلم سے شروع کرو، ساری دنیا میں جا کے توبہ کی، گناہوں کی معافی کی منادی کرو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہلو، جس کو سمجھ آ رہی بتا دیں. پھر دیکھیے پترس نے جس دن کلیسیا قائم ہوئی، پینتیکوس کے دن کہا توبہ کرو. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنی منادی کا آغاز ہی یہاں سے کیا، توبہ کرو. متی کی انجیل میں یسوع نے اپنی منادی کا آغاز ہی یہاں سے کیا، توبہ کرو. اور لوکا کی انجیل میں یسوع کے آسمان میں جانے کے آخری واقعات لوکا بیان کرتا ہے، اور یسوع نے بتا رہا ہے کہ یسوع نے یہ کہا تھا کہ ساری خلق میں جا کے گناہوں کی معافی کی منادی کرو، توبہ کی معافی کرو. تو مجھے بتائیے کیا توبہ کی تعلیم صرف بھائی مشن والے دیتے ہیں؟ بھائی مشن کی اپنی ہے، ان کی کوئی اپنی بائبل ہے؟ مجھے بتائیے. جی نہیں، یہ بائبل کی تعلیم ہے، اس لیے غور سے سنیں. اب توبہ ہے کیا؟ جاننا چاہتے ہیں انگلش میں ریپینٹنس؟ توبہ ہے کیا؟ اب میرے طرف دیکھیے. اے پیارے خداوند، میں گناہ میں بڑی زندگی بسر کر رہا ہوں، آج میں گناہ کو چھوڑتا ہوں اور تیری طرف آتا ہوں. اے خداوند، میں نے گناہ کو چھوڑا اور اب میں تیری طرف آ گیا ہوں. توبہ کا مطلب ہے اپنی بری راہ کو چھوڑ کے صحیح راہ کے اوپر چلنا. اس کا مطلب جیسے جب یہ پریڈ ہوتی ہے، ملٹری والے پریڈ کرتے ہیں تو جیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ، جیسے پریڈ کرانے والا ان کو کہتا ہے ہلٹ، اس کا مطلب ہے فوراً وہ پیچھے ہوتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ اپنی واک شروع کرتے ہیں. تو یہ ہلٹ ہے. ہلٹ کا مطلب ہے رک جاؤ. توبہ کا مطلب ہے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کے نئی راہ اختیار کرنا. ریپینٹنس کا مطلب ہے دوبارہ گناہ کی زندگی میں نہ چلنا، نئی راستہ اختیار کرنا. بولیے ہاللیلویا، ہاللیلویا، بولیے ہاللیلویا، ہاللیلویا. اب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اب سوال آپ کریں گے توبہ کیسے کریں؟ توبہ کیسے کریں بتاؤں گا آپ کو. آپ کو اگر نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں توبہ کیسے کریں. پہلے تو میں بتاتا ہوں میں نے کیسے کی تھی. سننا چاہتے ہیں؟ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اپنا ہاتھ کھڑا کریں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب میں بتاؤں میں نے کیسے کی تھی. مجھے ایک پاسٹر صاحب نے، خدا کے خادم نے کہا کہ یسوع مسیح آپ کے لیے مصلوب ہوا، اس نے آپ کے لیے لہو بہایا، آپ کے لیے جان دی، آپ کے لیے وہ مر گیا تاکہ آپ گناہ سے بچ جائیں، آپ گناہ سے توبہ کریں. مجھے خادم نے کہا اور میں نے کیا کیا؟ میں نے ان کی بات کو سنا، میرے دل پہ چوٹ لگی اور میں نے کہا اے خدا میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہوں. اے یسوع اپنے خون سے میرے دل کو دھو کے پاک کر دے. اور میں نے توبہ کر لی. گناہ کی طرف جا رہا تھا، اسے چھوڑ کے میں اپوزٹ چلنا شروع ہوا، نجات یافتہ لوگوں کی فوقت میں چلا گیا. بولے ہاللیلویا. اسے کہتے ہیں توبہ. توبہ کے اقدام ہے، سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ اس کی
ذرا سلائڈ دیکھیے ایک منٹ. ہاں جی سامنے سامنے دیکھیے. توبہ کے اقدام یا سٹیپس ہوتا ہے ریپینٹنس. پہلا سٹیپ ہے, بولی نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 2 یہ ایمان کہ یسوع گناہ معاف کر سکتا ہے. اور تیسرا, اب 3 سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ بولیے. اپنے گناہ کا اقرار. میں نے ایسے کیا تھا, جب مجھے ایک خادم نے کہا تو میں نے پہلا یہ کہا, اے خدا میں اقرار کرتا ہوں میں گنہگار ہوں, میں بدی میں زندگی بسر کرتا ہوں. سنیے, میں ایک اچھا شخص تھا, گالیاں دینا میری عادت میں نہیں تھا, میں چرچ بھی جاتا تھا, سنڈے اسکول کی 1 سے میں بائبل لے کر چرچ میں جاتا تھا, اچھا شخص تھا, چوری بھی نہیں کرتا تھا, تمیز والا تھا جب میں لڑکا تھا. اور جب اس نے کہا کہ توبہ کریں تو میں نے کہا خدا میں گنہگار ہوں. تو کیا کوئی اچھا شخص گنہگار ہو سکتا ہے؟ نیک شخص؟ جی ہاں, دنیا میں بے شمار نیک لوگ ہیں, بے شمار نیک لوگ ہیں, لیکن وہ گنہگار ہیں. جب تک کوئی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہ کرے, اپنے گناہ کا اقرار یسوع کے سامنے نہ کرے, وہ گنہگار ہے. خواہ وہ نیک شخص ہو, خواہ وہ اچھا شخص ہو, خواہ وہ لوگوں کو گھر بنا کے دیتا ہو, خواہ وہ لوگوں کو کھانے کو دیتا ہو, خواہ وہ نیکیاں کرتا ہو, ایسا شخص گنہگار ہے. اچھا ہو سکتا ہے, نیک ہو سکتا ہے, ویری گڈ پرسن ہو سکتا ہے, لیکن ہے گنہگار. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اقرار کہ میں گنہگار ہوں. سنیے, اگر آپ میں کوئی ایسا شخص ابھی ہے جس نے ابھی تک یہ اقرار نہیں کیا, اے خدا میں گنہگار ہوں. بائبل میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. آدم کے گناہ کی وجہ سے اب گناہ کے نیچے ہے. اقرار کریں کیا میں گنہگار ہوں. آدم نے کوئی اقرار نہیں کیا. خدا نے کہا اے آدم تو کہاں ہے؟ وہ ڈرا خدا کی آواز سن کے. میں آواز دے رہا ہوں, خدا کا کلام سنا رہا ہوں, خدا کی آواز سن کے ڈرے نہیں. آدم ڈر گیا اور اقرار نہیں کیا کہ میں نے گناہ کر لیا. بتا دیا اس کے کانسیکوینسز کہ میں ننگا ہوں, یہ نہیں بتایا کہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے. تو پہلا سٹیپ ہے اقرار. نمبر 2 میں کیا ہے؟ ایمان لائے. دیکھیے سامنے, نمبر 2 کیا ہے؟ ایمان لائے کہ یسوع ہی گناہ معاف کر سکتا ہے. صرف یسوع گناہ معاف کر سکتا ہے. دنیا میں اور کوئی نہیں, کوئی نبی نہیں, کوئی پیغمبر نہیں, خدا ان کا کوئی رسول نہیں, مقدسہ مریم نہیں, یسایہ نہیں, پترس نہیں, یوحنا نہیں, کوئی سینٹ اینتھنی نہیں, کوئی سینٹ فرانسس نہیں, کوئی بدھ نہیں, کوئی مذہب نہیں. کوئی بھی گناہ سے نجات نہیں دے سکتا, کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا. صرف کون؟ میں کہوں گا صرف کون؟ آپ کہیں گے یسوع. صرف کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ ہاتھ بنا کے کہیں یسوع. کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو ایمان لائیں گے یسوع گناہ معاف. کیوں؟ کیونکہ وہ خود گنہگار نہیں ہے. اس کا لہو جو ہے پاک ہے, اس کے لہو میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ پہلا سٹیپ تھا. دوسرا اور تیسرا یہ ہے. تیسرا سٹیپ, پہلا سٹیپ کیا؟ دوبارہ بولیے. پہلا نمبر 1 کیا ہے؟ گناہ کا اقرار کریں گے آپ گنہگار. نمبر 2 ایمان لائیں کہ صرف یسوع نجات دے سکتا ہے. اور تیسرا معافی کی دعا کریں. اب مجھے سنیں, میری طرف دیکھیں. جب کسی خادم نے مجھے کہا کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے جان دی ہے, توبہ کریں, تو میں نے پہلے کیا کہا؟ اے خدا میں گنہگار ہوں. پھر میں نے کہا اے خدا یسوع مسیح میں ایمان لاتا ہوں کہ تو میرے لیے ہوا اور تیرا خون مجھے پاک کر سکتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ میں نے کیا کہا؟ معافی کے لیے التجا. میں نے کہا خدا میرے گناہ معاف, آج میں گناہ کو چھوڑتا ہوں. بس یہ ہے توبہ. 3 سٹیپ. کس کو سمجھ آ گئی؟ کس کو سمجھ آ گئی؟ بولیے کس کو سمجھ؟ ہاتھ کھڑا کریں. تو پھر گناہ آپ کے اندر جو ہے اس کا اقرار کریں. دیکھیے تو پڑھیے انسان کی کتاب اس کا 250 اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے آدم کی طرح. آدم نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی, اپنے گرد پتے لپیٹ لیے, درختوں میں چھپ گیا. اگر آپ چھپائیں گے
اپنی نیکیوں سے کہ نہیں میں تو بڑا اچھا شخص ہوں، اگر آپ چھپائیں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. جو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اقرار کر کے کیا ہے خدا میں گنہگار ہوں اور پھر ان کو طلب کرتا ہے اس پہ رحمت ہو. ہاللیلویا. داؤد کیا کہتا ہے؟ داؤد کہتا ہے وہ تان جس سے بخشے گئے، سب گناہ پہ ڈھکے گئے، سارے اوگل سدا. اور وہ کہتا ہے میں نے تیرے حضور میں اپنے گناہوں کا اقرار کیا، میں گیا یہوہ دے اگے ضرور میں منا گا اپنے گناہ دے قصور. دیکھیے زبور کی کتاب اس کا 32واں باب 5ویں آیت، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا، یہ ہے اقرار، اور اپنی بدکاری کو نہ چھپائے نہیں. اور میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کر دیا. بولے ہاللیلویا.